بالحق ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وامامتہم وخلافتہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عبادی لیس لک علیہم سلطان صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جمال الدین ابن فدا حسین، مریم بانو بنت باقر علی، بطول بانو بنت یوسف علی، شیرین بانو بنت فدا حسین، حسین علی ابن جیوراج، نسیم بانو بنت فدا حسین، باقر علی ابن روب جی، نور بانو بنت روب جی، رضا حسین ابن باقر علی کی روح کو ارسال فرما۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی اور معزز ترین سامعین کرام، اس عشرہ مجالس کی یہ دوسری مجلس کی جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور جیسا کہ دستور ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں یا تو کسی حدیث کے ذیل میں گفتگو کرتے ہیں یا تو قرآن کی کسی آیت کے ذیل میں گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ رسول خدا نے 2 ہی چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، اور حدیث رسول اور آل رسول کے اقوال کا نام ہے، اور قرآن اللہ کے کلام کا نام ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، یعنی میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں، 2 ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسرے میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ رسول نے لفظ یہاں پر استعمال کیا ثقلین کا، اور قبلہ تشریف فرمائے ثقلین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور جب 2 چیزوں کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے تو وہاں پر علماء متفق ہیں کہ دونوں برابر ہوتے ہیں، ہم وزن ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب جو عظمت قرآن کی ہے وہ عظمت اہل بیت کی ہے، جو منزلت قرآن کی ہے وہی منزلت اہل بیت کی ہے، جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت اہل بیت کی ہے، جیسی خلقت قرآن کی ہے ویسی خلقت اہل بیت کی ہے۔ نہیں توجہ کی آپ نے بھائی، قرآن کی خلقت بھی نور ہے، اہل بیت کی خلقت بھی نور ہے، نہ قرآن یہاں کے جیسی کسی کتاب جیسی ہے، نہ اہل بیت یہاں کے انسانوں جیسے ہیں۔ جیسا قرآن ہے ایسے اہل بیت ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بد کردار نے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی اور قرآن سے
26 आयतों को निकालने की कोशिश की तो पूरा आलम इस्लाम उसे मुर्तद और काफिर कहता हुआ नजर आया। इसलिए क्योंकि कुरान में जो कुछ है अगर उनमें से कोई कमी करे चाहे एक आयत की भी क्यों ना हो तो मुसलमानों के नजदीक वो काफिर हो जाता है। उसी तरीके से रसूल छोड़ के गए हैं अपने अहले बैत। अब अगर अहले बैत में कोई कमी हो जाए या किसी को शामिल किया जाए तो जैसे कुरान में कमी और शामिल करने वाला लानती है ऐसे ही अहले बैत में भी कमी और शामिल करने वाला लानती होगा। क्यों? इसलिए थोड़ा सा तमहीद में मुतवज्जह रहिएगा। तो जैसा कुरान है ऐसे अहले बैत है। जिसने कुरान को छोड़ दिया गोया उसने अहले बैत को छोड़ दिया, जिसने अहले बैत को छोड़ दिया गोया उसने कुरान को छोड़ दिया। क्योंकि दोनों है लाजिम व मलजूम। जहां कुरान रहेगा वहीं अहले बैत रहेंगे, जहां अहले बैत होंगे वहीं कुरान होगा। यही तो वजह थी कि जंग सिफ़ीन के मौके पर जब अली के सामने लोगों ने कुरान पढ़ना शुरू किया तो अली ने मुस्कुरा के कहा, ये लोग कुरान तो पढ़ रहे हैं लेकिन इनके दिलों में कुरान नहीं उतरता। ये कुरान की तिलावत तो कर रहे हैं लेकिन इनके दिलों में कुरान नहीं उतरता। मैं बड़ा परेशान था कि अली ने ऐसा क्यों कह दिया कि ये कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान इनके दिलों में नहीं उतरता। रसूल की हदीस ने बढ़कर सहारा दिया, अल अली माल कुरान वल कुरान माल अली। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अली बताना ये चाहते हैं, रसूल की हदीस बताना ये चाहती है कि जहां पर अली होंगे वहीं पर कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहीं अली होंगे, जहां अली न होंगे वहां कुरान भी नहीं हो सकता। इसीलिए अली ने कहा कि ये कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान इनके दिलों में नहीं उतरता। मामला बस इतना सा है कि जब कोई कारी कुरान कुरान पढ़ता है तो कुरान दिल में झांक के देखता है। अगर दिल में अली होता है तो उतर जाता है वरना गले में अटक जाता है। कुरान जहां कुरान होगा वहीं अली होंगे, वहीं अहले बैत होंगे। कुरान कारी कुरान के दिल में देखता है, अली होते हैं तो उतर जाता है वरना गले में अटक जाता है। इसलिए क्योंकि कुरान और अहले बैत लाजिम व मलजूम है। जैसा कुरान है ऐसे अहले बैत है। एक जुमला और कह दूं, एक शख्स ने कुरान के बारे में गुस्ताखी कर दी, कुरान का गुस्ताख हो गया तो पूरी दुनिया के मुसलमान उसे काफिर कहने लगे। तो इंसाफ करो, जैसा कुरान है ऐसे अहले बैत। अब अगर कोई अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे तो वो भी लानती है, वो भी। अच्छा और मिसाल दे दूं, कोई इंसान कुरान लाए और लाने के बाद कुरान के सिर्फ एक वरक को निकाले और आग के सामने जलाने लगे, हर मुसलमान लानत करेगा या नहीं करेगा? का सामने होगा तो मारेगा भी, सामने नहीं होगा तो लानत करेगा। भाई कुरान जैसा वैसे अहले बैत। अगर कोई कुरान जला दे तो वो भी लानती है। अब अगर कोई अहले बैत के दर पे आग लगा दे, क्यों? कुरान को अहले बैत से समझने की कोशिश की जाए, अहले बैत को कुरान से समझ। दोनों लाजिम व मलजूम है। अहले बैत ने बताया है कुरान क्या है, कुरान ने बताया है अहले बैत क्या है। यही तो वजह थी जो अल्लामा इकबाल ने जब कुरान को पढ़ना शुरू किया तो अल्लामा इकबाल भी कह उठे कुरान को देखकर, है इसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा। अल्लामा इकबाल, है इसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा। क्यों? तफजील अली मैंने सुनी इसकी जबानी। बात शायद नहीं पहुंची है, शेर नहीं पहुंचा।
علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی میں نے سنی اس کی زبانی، یعنی قرآن مجھے تھوڑا تھوڑا شیعہ نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن کی زبان سے میں نے علی کے فضائل سنے ہیں۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ علامہ اقبال بتانا کیا چاہتے ہیں؟ قرآن میں نماز کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں روزے کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں حج و زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، قرآن میں جہاد کا بھی حکم ہے، لیکن قرآن میں نماز کو دیکھ کر علامہ اقبال نے نہیں کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، روزے کو حکم دیکھ کر نہیں کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، جہاد کا حکم دیکھ کر نہیں کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، بلکہ جب علی کے فضائل قرآن میں دیکھے تو کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اس کا مطلب یہ ہے علامہ اقبال کے نزدیک شیعہ وہی ہے کہ جو علی کے فضائل پڑھتا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک شیعہ وہی ہے کہ جو علی کے فضائل پڑھتا ہے، کہ جو علی کے فضائل پڑھتا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک شیعہ وہی ہے کہ جو علی کے فضائل پڑھتا ہے۔ اب اگر کوئی مجھ جیسا، میرے جیسا لبادہ اوڑھ لے یا امامہ لگا لے اور آپ کو دیکھنے میں شیعہ لگے، منبر پہ آ کے کہے کہ دیکھیے 1 گھنٹہ ہو گیا میں نے علی کا نام بھی نہیں لیا، آج یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں، 1 گھنٹے کی مجلس پڑھتی، کیا علی کے نام کے بغیر مجلس نہیں ہو سکتی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا میں نے علی کا نام نہیں لیا، علی کے فضائل نہیں پڑھے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی میں نے سنی اس کی زبانی، یعنی علامہ اقبال کو تو سمجھ میں آ گیا کہ علی کے فضائل پڑھنے والا شیعہ ہے، آج کے ملا کو سمجھ میں نہیں آتا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ ہے میری نظر میں کہ جو علی کے فضائل پڑھے۔ اب کوئی چاہے جیسا بھی آ جائے اور علی کے فضائل نہ پڑھے منبر پہ آ کے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، علامہ اقبال کی اس بات پہ بھی ذرا توجہ کرے، وہ کہہ رہے ہیں تفضیل علی میں نے سنی اس کی زبانی، یعنی اگر کوئی بھی علامہ اقبال کو علی کے فضائل پڑھتے ہوئے نظر آ جائے تو وہ ان کی نظر میں شیعہ ہے۔ ہم نے کہا علامہ اقبال اپنی بات پہ اٹل رہنا، آپ کے نزدیک جو علی کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے وہ شیعہ ہے، تو دیکھو آدم نے علی کا تذکرہ کیا نہیں کیا، نوح نے علی کا تذکرہ کیا یا نہیں کیا، ابراہیم نے علی کا تذکرہ کیا یا نہیں کیا؟ بھئی آدم کی زبان پہ اگر علی کا نام آ جائے تو پھر کہنا پڑے گا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، نوح کی زبان پہ علی کا تذکرہ آ جائے تو بھی کہنا پڑے گا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ابراہیم کی زبان میں علی کا ذکر آ جائے تو بھی کہنا پڑے گا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، اسماعیل کی زبان پہ اگر علی کا نام آ جائے تو کہنا پڑے گا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، موسیٰ کی زبان پر اگر علی کا نام آ جائے تو کہنا پڑے گا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، عیسیٰ کی زبان میں علی کا تذکرہ آ جائے تو بھی کہنا پڑے گا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اب علامہ اقبال ہم کیا کریں؟ اگر اصحاب بھی علی کے قصیدہ پڑھتے نظر آئے تو کو ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، اگر رسول کی زبان سے بھی علی کے فضائل سنو تو کو ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی۔ جیو
قرآن ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال کہہ رہے ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی میں نے سنی اس کی زبانی۔ قرآن کے بارے، اس کا مطلب قرآن نہیں ہے، قرآن علی کی فضائل کا مجموعہ ہے، علی کے فضائل کا مجموعہ ہے۔ لہذا قرآن کے ذریعے اہل بیت کو سمجھا جائے، اہل بیت کے ذریعے قرآن کو سمجھا جائے۔ بتاؤں آپ کو کیسے اہل بیت نے قرآن سمجھایا اور قرآن نے اہل بیت سمجھائے۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آ گیا، آنے کے بعد کہتا ہے یہ ابن رسول اللہ، آج کے نانا کی ہمارے پاس بہت سی حدیثیں ہیں لیکن ایک حدیث ہے جو میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کون سی؟ کہا وہی ایک حدیث جس میں آپ کے نانا نے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ آپ کے نانا کہہ گئے کہ میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ جبکہ ہم نے یہ دیکھا آپ کے نانا رسول کی صورت الگ تھی، آپ کے دادا علی کی صورت الگ تھی، آپ کی صورت الگ ہے، یعنی صورتوں میں سب کے چینجنگ ہے، اور آپ کے نانا کہہ گئے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ امام نے کہا جا وضو کر آ۔ وہ وضو کر کے آیا، امام نے اس کے ہاتھ میں کتاب دی، کہا اس کتاب کو کھول۔ اب اس نے جیسے ہی کتاب کھولی، کہا بتا کیا لکھا ہے؟ کہا مولا سورہ بقرہ لکھا ہے۔ کہا کتاب بند کر، پھر سے کھول۔ کہا اب کیا ہے؟ کہا سورہ آل عمران ہے۔ کہا کتاب بند کر، پھر سے کھول۔ اب کیا ہے؟ کہا سورہ مائدہ ہے۔ کہا کتاب بند کر، پھر سے کھول۔ اب کیا ہے؟ کہا سورہ مریم ہے۔ وہ کتاب بند کرتا رہا، کتاب کھولتا رہا، کہتا رہا مولا سورہ یوسف ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، ایک ایک سورہ کا نام بتایا۔ امام نے کہا کتاب بند کر۔ اب بند کر کے کتاب اس کے ہاتھ میں رکھی، کہا اب بتا اب یہ کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ نہیں پہنچے آپ، قرآن بند کر کے اس کے ہاتھ میں دیا، کہا اب بتا یہ کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ کہا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ یہ سورہ مائدہ ہے، یہ سورہ مریم ہے، یہ سورہ یوسف ہے، یہ سورہ یونس ہے، اب کہہ رہا ہے قرآن ہے۔ کہا مولا جب تک میں نے ان کے سوروں کو الگ الگ دیکھا، ہر سورہ الگ نظر آیا، لیکن جب آپ نے سب بند کر کے مجموعی طور پہ میرے سامنے پیش کیا تو اب یہ قرآن کی صورت میں آ گیا۔ کہ یہی میرا نانا سمجھانا چاہتا ہے، جب ہم الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی محمد ہوتا ہے، کوئی علی ہوتا ہے، کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی حسین ہوتا ہے، لیکن جب ہم سب مل جاتے ہیں تو کلنا محمد ہو جاتا۔ تو قرآن سمجھا رہا ہے کہ اہل بیت کیا ہے، اور اہل بیت سمجھاتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن نے سمجھایا اہل بیت کیا ہے۔ قرآن وہ کہ جس کے لیے سب سے پہلے اللہ نے مہر لگا دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں پایا جاتا۔ جیسا قرآن ہے ایسے ہی اہل بیت ہے، جیسے قرآن میں کوئی ریب نہیں دکھا سکتا ویسے ہی اہل بیت میں کوئی عیب نہیں دکھا سکتا۔ نہیں، میں نے اپنے یہ خطابت کے جذبات میں آ کر جملہ تھوڑی کہا ہے۔ تعریف تو وہ ہے کہ جو دشمن کی زبان پر بھی ہو، اور یہ جملہ علی کے دشمن کی زبان پر آیا تھا۔ بتاؤں کب؟ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ، خلافت دوم جس کے ہاتھ میں تھی اسی کا بیٹا۔ اس نے اپنے باپ کی حکومت میں بہت بڑا جرم کیا جس کی سزا صرف اور صرف قتل تھی۔ باپ کی حکومت تھی، بچ گیا۔ علی نے قسم کھائی کہ اگر میرے ہاتھ میں ظاہراً حکومت آئی تو میں اسے ضرور ماروں گا، اسے ضرور قتل کروں گا۔
اور جب لوگوں نے علی کے ہاتھ میں بیعت کر لی، اسے پتا چلا کہ حکومت علی کے پاس آ گئی ہے، یہ مدینہ چھوڑ کر بھاگا اپنے آباء و اجداد کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے۔ یہ مدینہ چھوڑ کے بھاگا، پہنچا کہاں؟ شام میں۔ علی کا دشمن علی کے دشمن کے پاس پہنچا، علی کا دشمن علی کے دشمن کے پاس پہنچا، شام میں پہنچا۔ ظاہر سی بات ہے دشمن تھا، دشمن کا دشمن دوست، لہذا بہترین خاطرداری ہو رہی ہے، بہترین دسترخوان سجایا جا رہا ہے، بہترین لوازمات ہیں، کھانے پینے کا بہترین انتظام، سونے کا بہترین انتظام، بہترین طریقے سے خاطرداری کی جا رہی اس کی۔ علی کا دشمن ہے نا۔ اب جیسے ہی روز جمعہ آیا، ذلیل شام اٹھا، نہیں توجہ کیا آپ نے، نہ میں امیر شام کہتا ہوں نہ فقیر شام کہتا ہوں، امیر شام کہنے کے لائق ہے ہی نہیں، اور اگر فقیر شام کہہ دیا جائے تو فقیروں کی بھی بے عزتی ہو۔ ارے فقیر بھی کہہ اٹھے، بھلا تم نے ہمیں کبھی اس کے نام سے مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہر فقیر کہے گا ہم نے تو کبھی ان کے نام سے مانگا ہی نہیں، آپ ہم سے کیسے ملا رہے ہیں اسے؟ ذلیل شام آیا اس کے حجرے میں، کہا دیکھو تم علی کے دشمن ہو، مدینے میں رہ کر آئے ہو، علی کے سامنے تم نے زندگی بسر کی ہے، علی تمہارے سامنے رہے ہیں، اور میرا یہ دستور ہے کہ ہر جمعے کو میرے یہاں ایک خطیب جاتا ہے منبر پر اور علی کے بارے میں برائیاں کرتا ہے، کیونکہ اس نے علی کے دیکھا تو نہیں، علی کے بارے میں کچھ جانتا تو نہیں، لیکن الزام لگاتا ہے تم تو مدینے سے ہو کر آئے ہو، تم نے تو علی کے اندر کوئی عیب دیکھے ہوں گے، کچھ برائیاں دیکھی ہوں گی، آج منبر پر تم جاؤ اور تم جا کر علی کے اندر جو عیب دیکھے ہو وہ بیان کرو۔ اب اس کا جملہ ہے علی کے دشمن کا جملہ، کیا بکتا ہے؟ ارے برائی اس کی جاتی ہے جس کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے۔ سن، تو نے رسول کی حدیث نہیں پڑھی؟ رسول نے دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ علی اہل بیت میں سے ہے، جیسے قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے ایسے ہی اہل بیت میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب علی کے دشمن کے دربار میں علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہا تو کہتا ہے علی کے بارے میں کوئی عیب دیکھوں، قسم خدا کی میں نے علی سے افضل آج تک کوئی مرد نہیں دیکھا، چاہے آپ جیسے سنیں، قسم خدا کی میں نے علی سے بڑا، علی سے افضل کوئی مرد نہیں دیکھا اس پوری دنیا میں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ علی کیسے سب سے افضل ترین مرد ہے؟ کا سنو، مرد کی پہچان ہوتی ہے 3 صفتوں سے، مرد افضل ہوتا ہے 3 صفتوں کے ذریعے۔ پہلی صفت، مرد کو عالم ہونا چاہیے، دوسری صفت، مرد کو سخی ہونا چاہیے، تیسری صفت، مرد کو بہادر ہونا چاہیے۔ قسم خدا کی نہ میں نے علی سے بڑا کوئی عالم دیکھا، نہ علی سے بڑا کوئی سخی دیکھا، نہ علی سے بڑا کوئی بہادر دیکھا۔ یہ علی کا دشمن، علی کے دشمن کے گھر میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، یہی تو کمال ہے، یہی تو کمال ہے۔ اچھا کچھ ہمارے آج کے زمانے میں بھولے بھالے شیعہ وہ بہت جاتے ہیں اس چیز پر، ارے دیکھ نہیں رہے وہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور علی کے فضائل پڑھتے ہیں، لہٰذا انہیں منبر پہ لے آیا جائے۔ ارے یہ ان کا کمال تھوڑی ہے کہ وہ علی کے فضائل پڑھتے ہیں، ہمارے علی تھے ہی ایسے کہ دشمن بھی فضائل پڑھے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کہ انہیں اپنی جگہ دے دی جائے گی۔ منبر پہ آنے کا حق اسی کو ہے جو علی ولی اللہ کہتا ہو، آدھا کلمہ نہ پڑھتا ہو۔ تو اس نے کیا کہا، نہ میں نے علی سے بڑا کوئی عالم دیکھا، نہ علی سے بڑا کوئی سخی دیکھا، نہ علی سے بڑا کوئی شجاع دیکھا۔ ارے قسم خدا کی علی سے بڑا کوئی عالم لائے گا کہاں سے؟ علی کے مقابلے میں اسے بٹھا دیا جو یہ کہتا ہوا نظر آیا مجھ سے بہتر تو مدینے کی عورتیں جانتی ہیں، اور علی اتنے بڑے عالم کو کہتے ہیں جب منبر کوفہ پہ آئے تو کہا سلونی سلونی قبل ان تقصدونی،
علی ایسے عالم کا نام ہے اس نے فنونی کا دعویٰ کیا، اور علی سے بڑا کوئی سخی نہیں دیکھا۔ ایک سخی بہت مشہور تھا، نام تھا حاتم طائی۔ علی کے پاس لوگوں نے اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دی، مولا ایک سخی گزرا ہے، حاتم طائی نام تھا، بہت بڑا سخی تھا۔ کا کتنا بڑا؟ کا ایک ہی فقیر کو 40 دروازوں سے دیا کرتا تھا۔ علی نے کہا اسے سخاوت نہیں کہتے، اسے ضلالت کہتے ہیں۔ کہا پھر مولا اگر وہ اتنا بڑا بانٹنے والا سخی نہیں تو آپ کی نظر میں سخاوت کیا ہے؟ کہ ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیا جائے کہ دوسرے تک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ نہ علی سے بڑا کوئی عالم اور نہ علی سے بڑا کوئی سخی اور نہ علی سے بڑا کوئی بہادر۔ میں جنگ نہیں پڑھوں گا، بہادری سب نے دیکھی علی کی جنگ میں۔ علی کی بہادری کا کمال یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی بہادر کے سامنے سے اگر بھاگ جائے تو دنیا اسے بزدل کہتی ہے، لیکن اگر کوئی علی کے سامنے سے بھاگ جاتا تھا تو عرب والے اسے بہادر کہتے تھے۔ نہیں توجہ کی آپ نے، میں نے جملہ کہا ہے اگر کوئی کسی سپاہی کے سامنے سے بھاگ جائے تو اسے بزدل کہا جاتا تھا، لیکن کوئی اگر علی کی تلوار سے بچ کے بھاگ جائے تو اسے بہادر کہا جاتا تھا۔ ارے کتنا بڑا بہادر ہے، علی کی تلوار کے سامنے سے بچ نکلا۔ یہ علی کی بہادری کا کمال تھا، اور علی نے کبھی کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا بھی نہیں کیا۔ پوری تاریخ میں کوئی دکھا نہیں سکتا کہ علی نے کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیا ہو، جو سامنے آیا اسی سے جنگ کی ہے، بھاگتے کا پیچھا بھی نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے جو آپ کے سامنے جنگ کر رہا ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے، اور جو بھاگ رہا ہے آپ کے سامنے سے وہ بھی آپ کا دشمن ہے؟ آیا تو تھا میدان میں آپ کے سامنے لڑنے، وہ بھاگ رہا ہے تو جو لڑتا ہے آپ کے سامنے اسے تو آپ قتل کر دیتے ہیں، لیکن جو بھاگتا ہے آپ اسے قتل نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ مولا بھاگ کر اسے بھی پکڑیے اور قتل کر دیجئے، وہ بھی آپ کا دشمن ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا تو نے صحیح کہا، وہ بھی میرا دشمن ہے، لیکن تم نے غور نہیں کیا جو بھاگتا ہے مجھ سے بچ کر وہ بھاگتا نہیں ہے، اصلیت میں مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہے۔ جو مجھ سے بچ کے بھاگ رہا ہے وہ بھاگتا نہیں ہے بلکہ مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہے۔ اور علی کی فطرت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی علی سے کچھ مانگے علی اسے عطا نہ کرے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو علی کا دشمن علی کے دشمن کے دربار میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، کہہ رہا تم نے دیکھا نہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے، تو جیسے قرآن میں کوئی ریب نہیں ہے ایسے ہی اہل بیت میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ یہی ذلیل شام کہ جس نے علی کی شہادت کے بعد پورے عرب میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ خبردار کوئی بھی علی کے فضائل نہ بیان کرے، کوئی بھی علی کا ذکر نہ کرے، کوئی بھی علی کی فضیلت بیان کرتا ہوا نظر نہ آ جائے، جو بھی علی کے فضائل بیان کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ خبر مدینے میں رہنے والے علی کے شاگرد عبداللہ ابن عباس تک پہنچی، اور پتہ یہ چلا کہ جس نے یہ فتویٰ دیا ہے وہ مدینے میں آیا ہے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ کہ کوئی علی کے فضائل نہ پڑھے۔ عبداللہ ابن عباس گھر سے باہر نکلے، اس کی سواری تک پہنچے،
اس نے کہا تھا کوئی علی کے فضائل نہ پڑھے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا تو لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے؟ نہیں توجہ کیا آپ نے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی علی کے فضائل نہ پڑھے، اور ابن عباس کہہ رہے کیا تو لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتا ہے؟ اس نے کہا یہ میں نے کب کہا کہ قرآن نہ پڑھا جائے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تعویل قرآن کی بات آئے تو علی کی طرف نہ رجوع کیا جائے۔ کہا اچھا، اس کا مطلب تو لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ اس نے کہا نہ میں قرآن پڑھنے سے روک رہا ہوں، نہ میں قرآن پر عمل کرنے سے روک رہا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ قرآن پڑھیں اور جب تفسیر پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھیں۔ لوگ قرآن پڑھے اور جب تفسیر پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ قرآن نازل ہوا ہے بنی ہاشم کے گھر میں، تو تفسیر پوچھنے جائے بنی امیہ کے گھر میں، یہ شرم نہیں آتی؟ قرآن نازل ہوا بنی ہاشم کے گھر میں اور تفسیر پوچھنے جائے بنی امیہ کے گھر میں، تو یہ شرم نہیں آ رہی ہے؟ کہا میں ہوں علی کا شاگرد، اور میرے رہتے ہوئے کوئی علی کے فضائل میں روک نہیں لگا سکتا، میرے رہتے ہوئے کوئی علی کے فضائل میں روک نہیں لگا سکتا۔ یہ وہی ابن عباس ہے کہ جب بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تو ایک روز اپنے بیٹے کے سہارا لے کر مدینے کی گلی میں گزر رہے تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی کہ کچھ لوگ مولا علی کی برائی کر رہے ہیں۔ توجہ، کچھ لوگ مولا علی کی برائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹے مجھے ان لوگوں کے پاس لے چل جو میرے مولا کی برائی کر رہے ہیں۔ بیٹا لے کے پہنچا، ابن عباس ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ لوگ کر رہے تھے علی کی برائی۔ ابن عباس کہتے ہیں کون ہے جو اللہ اور رسول کی برائی کر رہا ہے؟ کون ہے جو اللہ اور رسول کی برائی کر رہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم لوگ تو علی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی برائی نہیں کر رہے، ہم لوگ علی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، علی کی برائی کر رہے ہیں۔ ابن عباس نے کہا تم نے میرے رسول کی حدیث نہیں پڑھی؟ من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا، اور یہ جان لو جو اللہ کو برا کہے گا اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں جان لے جو بھی اللہ کو برا کہے گا اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ اچھا قرآن میں بھی کئی مرتبہ یہ تذکرہ آیا ہے کہ اللہ انہیں منہ کے بل پھینکے گا، اللہ انہیں منہ کے بل پھینکے گا۔ میں بڑا سوچتا رہا کہ یہ منہ کے بل جہنم میں پھینکنے کا راز کیا ہے؟ نہ سینے کے بل پھینکا جائے گا، نہ سر کے بل پھینکا جائے گا، نہ پیروں کے بل پھینکا جائے گا، نہ پشت کے بل پھینکا جائے گا، پھینکا جائے گا تو منہ کے بل۔ اچھا کہاں پھینکا جائے گا؟ جہنم میں۔ جب کوئی منہ کے بل جائے گا سب سے پہلے کیا جلے گا؟ کیا جلے گا؟ چہرہ۔ یہ سب سے پہلے اللہ چہرے کو کیوں جلانا چاہتا ہے؟ کیونکہ کسی بھی بات کا سب سے پہلا اثر چہرے پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، نہ جانے آپ کیسے سن رہے ہیں، سب سے پہلا اثر چہرے پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی خوش ہے کسی کی بات سے تو چہرہ کھل جاتا تھا، کھل جائے گا۔ کوئی ناراض ہو گیا کسی کی بات سے چہرہ مرجھا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے اثر ہوتا ہے چہرے پر۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میں سب سے پہلے انہی چہروں کو جلانا چاہتا ہوں جو علی کے نام سے مرجھائے جاتے تھے۔
حیدری۔ انہی چہروں کو سب سے پہلے اللہ جلانا چاہتا ہے کہ جو علی کے نام سے مرجھا جاتے ہیں۔ اچھا، ایک چہرے کی بات آئی، ایک اور سن لیجیے حدیث، رسول خدا کی حدیث ہے کہ جب بھی مومنین مل کر کہیں پر بھی علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو شیطان کے چہرے کا گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگتا ہے۔ یہ ہے رسول کی حدیث، میری بات نہیں ہے، رسول کی حدیث ہے کہ جب بھی مومنین علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو شیطان کے چہرے کا گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگتا ہے۔ اب سوال کر رہا ہوں، اگر کسی کے چہرے کا گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگے تو بتائیے چہرہ کیسا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، یا زبان میں اپنی کہو چہرہ بگڑنے لگے گا؟ نہیں توجہ کی آپ نے؟ ارے رسول شیطان کی صفت بیان کر رہے ہیں، دیکھنا ہو شیطان کہاں ہے تو علی کا ذکر کر کے دیکھ لینا جس کا چہرہ بگڑنے لگے۔ حیدری ماشاء اللہ۔ رسول شیطان کی صفت بیان کر رہے ہیں تو ابن عباس نے کہا کہ جو اللہ کو برا کہے گا اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ اب علی کی برائی مت کر دینا۔ یہ کہہ کے عبداللہ ابن عباس نکلے۔ جو لوگ برائی کر رہے تھے اب اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ ابن عباس نے، بیٹا ذرا پیچھے تو دیکھو کیا ماحول ہے۔ بیٹے نے پیچھے دیکھا اور مسکرا کے جواب دیا، بابا وہ لوگ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ذبح ہونے والا جانور کسائی کی چھری کو دیکھتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے بیٹے کہہ رہے ہیں وہ لوگ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ذبح ہونے والا جانور کسائی کی چھری کو دیکھتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا بیٹا ایسے نہ کہو بلکہ یہ کہو وہ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ذلیل زادے عزت دار بادشاہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے عبداللہ ابن عباس جو مولا علی کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ یہ وہی ہے کہ جنہیں مولا علی نے تفسیر سکھائی۔ رات بھر گزر گئی اور تفسیر ہی نہ ختم ہوئی۔ مولا نے فرمایا کہ ابن عباس ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر نہ ہوئی، پورے قرآن کی تفسیر کہاں سے ہو جائے گی؟ اور ان سے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطے میں ہے، اور انا نقطۃ تحت الباء۔ یہ وہی ابن عباس ہے جنہیں علی نے اپنے پاس بٹھا کے علم دیا۔ تو وہ کہاں ڈرنے والے ہیں؟ مدینے میں حاکم کے سامنے نہ ڈرے، دربار میں بھی نہیں ڈرے، دربار میں بیٹھے ہوئے تھے دربار شام میں، اور یہی ذلیل شام اس کے پاس آیا مصر سے ایک خط، اور عزیز مصر نے کہا کہ میں نے سنا ہے تو اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہہ رہا ہے، میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں، خط کے ساتھ میں ایک شیشی بھیج رہا ہوں، تو اس شیشی میں دنیا کی تمام شے بھر کر مجھے بھیج، تب میں سمجھوں گا کہ تو صحیح خلیفہ رسول ہے ورنہ تو جھوٹا ہے۔ اب جب اس نے خط پڑھا، چھوٹی سی شیشی دیکھی، دل ملانے لگا، پاگل ہو گیا ہے عزیز مصر، پاگل ہو گیا ہے مصر کا بادشاہ، بھلا اس چھوٹی سی شیشی میں پوری کائنات کی شے کیسے آ سکتی ہے؟ بیٹھے ہوئے تھے ابن عباس۔ ابن عباس نے کہا میں اسی لیے تو دربار میں آتا ہوں تاکہ پوری دنیا کے سامنے بتا سکوں کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو نے قرآن نہیں پڑھا، اگر تو قرآن پڑھے ہوتا تو پریشان نہ ہوتا۔ کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس بھلا اس شیشی میں کل شے آ سکتی ہے کائنات کی؟ کا بالکل آ سکتی ہے۔ کہ ابن عباس میں سمجھتا تھا عزیز مصری پاگل ہو گیا،
لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ تم بھی دیوانے ہو گئے. اچھا یہ ان کی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ یہ کسی کو بھی دیوانہ کہہ دے. ارے جب ان کے بڑوں نے رسول کو نہ چھوڑا تو یہ ابن عباس کو دیوانہ کہہ رہے. ابن عباس نے کہا دیوانہ میں نہیں ہوں تم ہو. کہ اگر تم اس شیشی میں کل شے بھر کر تم نے نہیں دیا تو آج تم واپس نہیں جاؤ گے. ابن عباس نے کہا واپس بھی جاؤں گا اور عزت کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ میرے دل میں علی کی ولایت ہے. تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اچھا بھرو اس شیشی میں کائنات کی ہر شے. ابن عباس نے پانی اٹھایا اس شیشی میں بھرا, شیشی بند کی, کہا بھیج دے عزیز مصر کو. نہیں توجہ کی آپ نے. اب یہ کہتا ہے ابن عباس ابھی تک تو مجھے شک تھا کہ تم پاگل ہو لیکن اب یقین ہو گیا. ارے تم نے سوال نہیں سنا, اس نے کہا ہے کل شے بھر کے بھیجو اور تم صرف پانی بھر کے دے رہے ہو. ابن عباس نے کہا میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا. جب تو قرآن کا عالم نہیں بن سکتا تو قرآن کا وارث کیسے بن گیا؟ جب تک تو قرآن کا عالم نہیں بن سکتا تو قرآن کا وارث کیسے بن گیا؟ کہا قرآن سے کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, میں نے ہر شے کو حیات دی ہے پانی سے. ابن عباس نے کہا اگر پانی نہ ہو تو ہر شے مردہ ہے, پانی ہے تو ہر شے زندہ ہے. لہذا میں نے پانی بھر کر نہیں دیا, ایک شیشی میں کائنات کی ہر شے بھر کر دی ہے. ایک شیشی میں کائنات کی ہر شے بھر کے دے دی. اب یہ تل ملایا ابن عباس تمہیں یہ علم ملا کہاں سے؟ کس نے سکھایا تمہیں اتنا بڑا علم؟ قرآن کا علم کس نے دیا؟ کہا وہی جو قرآن کا اصل وارث ہے. میرے مولا علی نے مجھے یہ علم سکھایا ہے. کہا یہ بتاؤ تمہارے علم میں اور علی کے علم میں فرق کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا وہی فرق ہے جو اس شیشی کے پانی میں اور سمندر کے پانی میں ہوتا ہے. یہ ہے علی کے شاگرد خاص عبداللہ ابن عباس, جو دشمن کے دربار میں دشمن کو ذلیل کر کے آتے تھے. اور یہی عبداللہ ابن عباس سے ہی روایت ہے جو شیعہ سنی ہر کتاب میں ہے, اور انہی سے روایت ہے کہ رسول آخری وقت کاغذ اور قلم مانگتے رہے اور کسی صاحب نے کہہ دیا کہ رسول کو بخار ہو گیا ہے, رسول کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے, ہمارے لیے کتاب کافی ہے. یہ عبداللہ ابن عباس ہے اس روایت کے راوی. ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اچھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے لیے کتاب کافی ہے وہ اپنے دعوے پہ کبھی ٹکا ہی نہیں. آپ تعجب کر رہے ہیں, دعویٰ کیا میرے لیے کتاب کافی ہے لیکن کبھی اپنے دعوے پہ ٹکا ہی نہیں. بھائی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے, آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یہ صاحب نے کہا ہو کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. میں کیسے سمجھاؤں؟ انہوں نے دعویٰ تو کر دیا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے لیکن کبھی دعوے پہ ٹکے نہیں. کبھی نہیں کہا اگر قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ایک مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ کا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ قرآن نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا. 70 مرتبہ کہا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. اچھا اور بڑی بات کہوں, 70 مرتبہ کہا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. ایک مرتبہ بھی نہیں کہا علی نہ ہوتے تو شہید ہو جاتا.
نہیں توجہ کیا آپ نے، 70 مرتبہ کہا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا علی نہ ہوتے تو شہید ہو جاتا۔ ارے علی کے دشمن کو بھی پتا ہے علی کا دامن چھوڑنے سے ہلاکت مل سکتی ہے، شہادت نہیں مل سکتی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ علی کے دشمن کو بھی پتا ہے علی کے دامن چھوڑنے سے شہادت تو مل سکتی ہے، ہلاکت تو مل سکتی ہے، شہادت نہیں مل سکتی۔ شہادت صرف علی والوں کا مقدر ہے، صرف علی والوں کا مقدر ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب منہال نے چوتھے امام کو روتے ہوئے دیکھا تو یہی جملہ کہا، مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ کہا منہال تم نے انصاف نہ کیا، شہادت میرے گھر کی میراث ہے بے شک ہے، لیکن کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے کہ میرے گھر کی پھپھیاں، میری مائیں، میری بہنیں بے مقنو چادر دیار بدیار پھرائی جائیں؟ کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے کہ دربار میں ہمارے گھر کی عورتوں کو بے مقنو چادر داخل کیا جائے؟ اسی لیے امام سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے تو مولا نہ کربلا کا نام لیتے تھے نہ کوفے کا، بلکہ کہتے تھے الشام الشام الشام۔ چوتھے امام کی والدہ تھی بی بی شہربانو۔ بی بی شہربانو کی جب امام حسین سے شادی ہوئی تو ان کے پاس ایک کنیز تھی جس کا نام تاریخ نے شیری لکھا ہے۔ جب حسین کی بی بی شہربانو سے شادی ہوئی تو امام حسین نے شیری سے کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، شیری جاؤ کہیں اپنا گھر بساؤ اور رہو جا کر۔ شیری نے بڑی تاکید کی کہ مولا مجھے اپنے سے جدا نہ کیجئے، مولا مجھے اپنی کنیزی میں رکھ لیجئے، لیکن کہا نہیں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ مدینے میں تھے مولا، شیری نے کہا مولا ٹھیک ہے آپ آزاد کر رہے ہیں، میں خوشی خوشی جا رہی ہوں۔ مولا کہاں جاؤں؟ کہا ایک رئیس رہتا ہے کوفے کے باہر، اس کا ایک محل ہے، میں اس سے بول کے آیا ہوں تیری اس سے شادی ہوگی اور تو اسی کے محل میں رہے گی جو کوفے کے باہر ہے۔ کا مولا پھر ایک وعدہ کیجئے، آپ ایک دن کم از کم میرے گھر میں مہمان بن کر ضرور آئیں گے۔ حسین نے کہا شیری جا وعدہ کیا، میں ضرور تیرا مہمان بن کے آؤں گا۔ شیری نے پھر تھوڑی دیر بعد کہا مولا اکیلے آنے کو نہیں بول رہی، مولا وعدہ کیجئے کہ میری شہزادیوں کو بھی اپنے ساتھ میرے گھر لے کے آئیں گے۔ حسین نے کہا شیری جا ایک امام تجھ سے وعدہ کرتا ہے، حسین بھی تیرے گھر میں مہمان بن کے آئے گا، تیری شہزادیاں زینب و ام کلثوم بھی مہمان بن کے آئیں گی، تیری شہزادیاں بھی آئیں گی، میں بھی آؤں گا، لیکن شیری یہ بتا اگر ہم تمہارے گھر آئے اور تو ہمیں پہچان نہ سکی تو کیا ہوگا؟ شیری کہتی ہے مولا اس سے پہلے مجھے موت نہ آ جائے۔ ارے بھرم میں آپ کو کیسے نہ پہچانوں گی، اپنی شہزادیوں کو کیسے نہ پہچانوں گی، مولا ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حسین نے کہا جا شیری میں وعدہ کرتا ہوں میں بھی آؤں گا، تیری شہزادیاں بھی آئیں گی۔ شیری چلی گئی، جب سے گئی تب سے شیری انتظار کرتی رہی، میرے آقا نے وعدہ کیا ہے میرے گھر ضرور ایک دن مہمان بن کے آئیں گے، میرے آقا نے وعدہ کیا ہے۔ ارے عوام کا وعدہ ہوتا تو شاید وہ وفا نہ کرتا، ارے امام نے وعدہ کیا ہے میرے گھر ضرور آئیں گے۔ لیکن کافی دن گزر گئے، شیری کے گھر حسین نہیں پہنچے۔ ایک روز شیری کے کانوں میں آواز آئی کہ آپ کے آقا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور عراق کی طرف آ رہے ہیں۔ شیری سمجھ گئی میرے آقا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے مہمان ضرور بنیں گے، لہٰذا میرے پاس میرے گھر میں ضرور آئیں گے۔ شیری تیاریوں میں لگ گئی، یہ
یہ حجرہ میرے آقا حسین کا حجرہ، یہ حجرہ میری شہزادی زینب کا حجرہ، یہ حجرہ میری شہزادی کلثوم کا حجرہ، یہ حجرہ میرے شہزادے علی اکبر کا حجرہ، یہ حجرہ میرے شہزادے سجاد کا حجرہ، یہ حجرہ میرے آقا عباس کا حجرہ۔ سارے حجرے اپنے ہاتھوں سے سجا رہی تھی شیری، اپنے آقا کا استقبال کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کافی دن گزر گئے، حجرے سجے کے سجے رہ گئے، لیکن شیری کے گھر حسین نہ آئے۔ ایک رات کو شیری کے دروازے پہ کسی نے تقلبات کیا، شیری نے اپنی کنیز سے کہا جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ کنیز باہر آئی، اندر آ کے بتاتی ہے اے شہزادی، ارے کچھ حکومت کے سپاہی آئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ اہل حرم ہے، کچھ قیدی ہے، اور کچھ لوگوں کے سر ہے جو انہوں نے نوکے نیزے پہ بلند کر رکھے ہیں، اور وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ شیری نے کہا ٹھیک ہے، ان سے کہو میں ابھی آئی۔ دروازے کے پاس آ کے شیری کہتی ہے کس لیے آئے ہو؟ کہا ہم بڑی دور سے آ رہے ہیں، کوفے میں داخل ہونا چاہتے تھے، رات کا سناٹا ہو گیا ہے، حاکم نے یہ حکم دیا ہے کہ آج رات کوفے کے باہر ہی ٹھہرو، اس قافلے کو دن کے اجالے میں کوفے کے اندر داخل کرنا، لہذا آج ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ قیدی ہے، ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کے سر ہیں، کچھ باغیوں کے سر ہیں، آج انہیں یہی روکنا چاہتے ہیں، کیا تیری اجازت ہے کہ تیرے گھر کے پاس آ کر ہم یہ قافلہ روک دیں؟ شیری نے کہا ٹھیک ہے، قافلے کو یہی روک دو۔ ایک مرتبہ شیری کی نظر ان قیدیوں پر پڑی، ان بیویوں پر پڑی کہ جن کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، جنہوں نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا رکھا تھا۔ شیری کو بیویوں پہ رحم آ گیا۔ شیری کہتی ہے اے سپاہیوں، اگر میری بات مانو، یہ جو بیویاں ہیں نا ان کے ساتھ، تمہارے ساتھ یہ جو بیویاں ہیں، یہ جو قیدی ہیں، ان بیویوں کو میرے گھر میں آج کی رات روک دو، صبح انہیں اپنے ساتھ لے جانا۔ کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، انہیں اپنے گھر میں لے جاؤ۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ شیری نے ان بیویوں سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آج کی رات آپ میری مہمان ہیں، میرے گھر میں چلیے۔ جس حجرے کو شیری نے زینب و ام کلثوم کے لیے سجا رکھا تھا، اسی حجرے میں بیویوں کو بٹھا دیا۔ اب ساری بیویاں بیٹھ گئی، شیری حجرے سے باہر جانے لگی۔ ایک بیوی نے بڑھ کے کہا شیری تم نے بہت احسان کیا ہے ہم پر، ایک احسان اور کر دو۔ کہا بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہا ان سپاہیوں سے ہمارے شہیدوں کے سروں کو دلا دو، ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ شیری نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے سپاہیوں کے سامنے کہ یہ قیدی ہے، یہ چاہتی ہے کہ ان سروں کو لے لیں، ان کا ماتم کر لیں، ان سروں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہیں ذمہ داری دیتی ہوں، میں تمہیں سے ذمہ دار بن کے کہہ رہی ہوں، ضمانت دیتی ہوں کہ ان سروں کو صبح تمہیں واپس کر دوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سارے سر شیری نے لیے، اپنی کنیز کے ساتھ اسی حجرے میں داخل ہو گئی۔ اب شیری جیسی حجرے میں آئی، سب کے بیویوں کے ہاتھوں میں ایک ایک سر دے دیا، لیکن شیری دیکھتی ہے کوئی بیوی رو نہیں رہی ہے، اللہ اکبر، کوئی بیوی گریہ نہیں کر رہی۔ شیری نے کہا عجیب بات ہے، ابھی تم کہہ رہی تھی ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، اب سر تمہارے پاس ہے تو تم گریہ نہیں کر رہی ہو۔ ایک بیوی نے طلب کے کہا اے شیری، ارے ہم جب بھی اپنے ان شہیدوں پہ گریہ کرنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی تازیانہ مارتا ہے، کبھی کوئی کوڑے برساتا ہے۔ شیری ان سے کہو کیا ان کی اجازت ہے ہم گریہ کر سکے؟ شیری نے کہا تم ہمارے گھر میں ہو، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں، تم گریہ کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کے شیری حجرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ جس کے ہاتھ میں حسین کا سر تھا، وہ بی بی طلب کے کہتی ہائے میرا حسین، اللہ اکبر۔ شیری باہر نکل رہی تھی، رکی، پلٹی، اس بی بی کے پاس آئی، کہا ساری بیویاں روئیں گی، ساری بیویاں روئیں گی، لیکن اب تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہے، ساری بیویاں روئے، تمہیں رونے کی اجازت نہیں۔ ارے کیا تمہیں صرف میرے آقا حسین کا نام ہی رہ گیا رونے کے لیے؟ ارے رونا ہے تو اپنے مقبول کا نام لے کر رو، میرے آقا کا نام لے کر مت رونا۔
یہ کہتی ہے ٹھیک ہے شیریں جاؤ اب میں حسین کا نام لے کر نہیں رہوں گی. یہ جیسے ہی مڑی ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا ہائے میرے عباس کا بھائی. اللہ اکبر. شیریں پھر واپس مڑی. میں تجھ سے منع کر رہی ہوں نا, میرے آقاؤں کا نام لے کر مت رو, اپنے مقتول کا نام لے کر رو. کس نے روکا ہے؟ جتنا گریہ کرنا ہے کرو, لیکن میرے آقا کا نام لے کر نہ رو, میرے آقاؤں کا نام نہ لو. ایک مرتبہ کہا شیریں جاؤ اب میں عباس کا بھی نام نہیں لوں گی. اب شیریں جیسے ہی مڑی ایک مرتبہ پھر اس بی بی نے آواز دی ہائے میرے اکبر کا بابا. اب شیریں سے برداشت ہوا. اے بی بی میں تجھ سے منع کر رہی ہوں, نہ میرے آقا کا نام لینا نہ میرے شہزادے کا نام لینا. ارے اس بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. اے شیریں ارے تو نہ پہچانی, میرے بھائی نے کہا تھا ہم تیرے مہمان ہوں گے, تو پہچان نہ سکے گی. میں تیری شہزادی زینب, یہ تیری شہزادی کلثوم, یہ تیرے آقا حسین کا ساتھ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں کہیں بھی شأن حیدر قرار, ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی تمام نیک حاجات کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کو جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر نفاق کو سر نگو فرما. پروردگار اس فرش ازا کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کا اعوان و انصار شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جمال الدین ابن فدا حسین, مریم بانو بنت باقر علی, بطول بانو بنت یوسف علی, شیرین بانو بنت فدا حسین, حسین علی ابن جیوراج, نسیم بانو بنت فدا حسین, باقر علی ابن روب جی, نور بانو بنت روب جی, رضا حسین ابن باقر علی کے روح کو ارسال فرما دیں.